السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مغرب ہماری سرزمین پر قابض ہوا، جب ہمارا قتل عام ہوا، جب ظلم و جبر عام ہوا، تو بے شمار اہل علم حضرات نے مسلمانوں کے زوال کی وجوہات پر غور شروع کیا اور اس کا حل دینا شروع کیا، اور یہ اب تک جاری ہے۔ اب مسئلے کی اصل جڑ کیا تھی؟ مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہو گیا تھا، اخلاق میں پستی تھی، دینی علوم سے ناواقفیت اصل مسئلہ تھی، سائنسی علوم میں پیچھے رہ جانا غلامی کی وجہ بنی، جہاد ترک کرنا اس کا سبب تھا، یا پھر خلافت یا اسلامی ریاست کا موجود نہ ہونا ساری خرابیوں کی جڑ تھی؟ اس سوال پر غور کرنے اور اس کا حل پیش کرنے والوں کا علمی لیول الگ الگ تھا۔ کسی نے مغربی تعلیم کے بعد اسلامی مدارس کا رخ کیا، کسی نے اسلامی علوم میں دسترس کے بعد مغربی علوم کو پرکھنے کی کوشش کی، کسی نے بطور قاضی شرعی احکامات کے نفاذ میں کردار ادا کیا تھا، تو کسی نے مغرب کے خلاف مسلح جدوجہد میں وقت لگایا تھا، کسی نے صحافتی ذوق سے اسلام پر بات شروع کی، تو کسی کے گرد لوگ جمع ہوئے کہ آپ کچھ دین حل بتائیں۔ غرض سب کی علمی قابلیت بھی الگ تھی، ان کی زندگی کا تجربہ بھی مختلف تھا، ان کے خطے میں مسائل کی نوعیت میں بھی کچھ نہ کچھ فرق تھا۔ پھر کچھ مغربی فکری الغار سے مکمل بچے ہوئے تھے، کچھ لاشعوری طور پر متاثر تھے، کچھ شعوری، جبکہ کچھ نے تسلیم کر لیا تھا کہ مغرب فکری طور پر ہم سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ اب جب انہوں نے اصل مسئلے اور اس کی حل، امت کے زوال کے اسباب اور اس سے نکلنے کے راستے پر بات کی، تو انہوں نے مختلف طریقے اپنائے۔ کسی نے امت کی اخلاقی تربیت کو حل کہا، کسی نے خانقاہوں کو آباد کرنے کو، کسی نے مغربی تعلیم عبور ہونے کی طرف جانے کی بات کی، تو کسی نے اسلامی علوم کی طرف لپکنے کی، کسی نے جہاد کا رستہ چنا تو کسی نے انگریز سے ساز باز کا، کسی نے فکری احیاء کی بات کی تو کسی نے دین کے تصور کو اجاگر کرنے کا حل سمجھا، کسی نے تدریجی لائے عمل اپنایا تو کسی نے انقلابی۔ ان میں سے کچھ تو وہ تھے جو اسلام کی بنیادی فکر سے مکمل طور پر ہٹ گئے، لیکن اکثر نے اسلامی شناخت برقرار رکھ کر اسلام کا نظریہ تھام کر اسلامی احکامات میں سے ہی کسی حکم پر یا کسی شعبے پر توجہ دی۔ چند ایک نے انقلابی اور فکری کام کو چنا، یعنی اکثر اخلاص کے ساتھ امت کو پستی سے نکالنے میں اپنا حصہ ڈالنے لگے، لیکن جب ان کے آپس میں انٹروڈکشن ہوئی تو کچھ ایک دوسرے کو ہی مسئلے کی جڑ سمجھنے لگے، اور پھر کچھ افراد کی کوشش رہی کہ ساری توانائی ایک دوسرے پر تنقید پر لگ جائے، حالانکہ ان میں سے کسی کی بنیادی فکری میں یہ مفروضہ موجود نہیں تھا۔ اس کا حل کچھ یہ دیتے کہ دین کے نام پر جو بھی کچھ کرے اس پر تنقید، اس سے اختلاف، اس سے بحث ہی نہ کریں، بلکہ نظریاتی نسبت سے سب کو ہی ٹھیک کہیں، حالانکہ ایسا نہ ضروری ہے نہ ہی درست۔ البتہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کے اچھے اعمال کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اختلاف بھی کیا جائے، لیکن یہ اسلامی احکامات اور اخلاقیات کی پاسداری تلے ہوں، بحث اور مباحثے کے آداب پر عمل کیا جائے، اور ساری ڈسکشن دلائل کی بنیاد پر ہو، نہ کہ الزامات، تہمت، پروپیگنڈا اور ذاتیات کے لیول پر۔ یعنی آپسی رنجش کا سبب اختلاف یا بحث نہیں، اختلاف اور بحث کی بنیاد اور انداز ہے۔